الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ ایک سوال ہے کہ ریڈیو وغیرہ میں جو قرآن کریم کی تلاوت نشر کی جاتی ہے اس کی سننے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ریڈیو ایک ایسا آلہ ہے، ایک مشین ہے جس کا بذات خود کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کا حکم ان چیزوں پر منحصر ہوتا ہے جو اس میں نشر کی جاتی۔ اگر ریڈیو سے قرآن یا اللہ کی شریعت یا ایسے مواعظ جو حق ہوں ان کا بیان کیا جاتا ہے جس سے دلوں میں رقت پیدا ہو، یا سیاسی خبریں ہی بیان کی جاتی ہیں جو انصاف پر مبنی ہوں، جن سے بندوں کے احوال کا اور ملکوں کے احوال کا پتہ چلتا ہو، تاکہ لوگ بصیرت کی بنیاد پر رہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، ان کو آگاہی ہو، اور ان کے ساتھ کیا پلاننگ چل رہی ہے اس سے لوگ آگاہ رہیں، تاکہ اپنے لیے ایک اچھا، درست اور کامیاب موقف بنا سکیں کہ کن سے دوستی کی جائے، کن سے دشمنی کی جائے، یا اس سے اگر تجارتی خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں جن سے لوگ وہ باتیں جان سکیں جو ان کی زندگی میں فائدہ دینے والی ہیں، اور ان کی معیشت کے سلسلے میں جن کا تعلق مصالح اور مفادات سے ہوتا ہے، تو اس کا سننا اچھا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کوئی کسی بات کا سننا واجب بھی ہو جائے، اور اگر اس سے گانا جو بے حیائی اور فحش چیزوں پر مبنی ہو، جس کے اندر تخنث، شہدا پن اور اوچھی باتیں پائی جاتی ہوں، اور اس سے جھوٹی سیاسی خبریں شائع کی جاتی ہوں، جس کا تانا حقائق کو الٹ پلٹ کر اور لوگوں کو التباس میں ڈال کر ترتیب دیا گیا ہو، اور اس کا بانا لوگوں کے اندر جھوٹی باتوں اور گناہوں اور بہتان سے جذبات بھڑکانے پر مبنی ہو، تو اس طرح کے جو رذائل ہیں اور جو باطل چیزیں شائع کی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے اس سے خاموش رہنا مناسب نہیں ہے، اور نہ ان کو سننا درست ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو ان جھوٹی خبروں کو اور مفاد پرستانہ رائیوں کو اور منحرف اقوال کو سنے، جن کے پاس شعور ہو اور امت میں ان کی ایک شان ہو، تاکہ وہ اس کے کھوٹ کو واضح کر سکیں اور اس کی کمزوری کو بیان کر سکیں، تاکہ امت ان کے قائلین کے شر سے محفوظ رہے، اور جس کے متعلق خوف ہو کہ وہ ان کی چمک دمک سے دھوکہ کھا جائیں گے، تو ایسا آدمی جو ان تمام باتوں کو بیان کر سکتا ہو اس کے لیے سننا جائز ہے، عام لوگوں کے لیے اس کا سننا جائز نہیں ہے۔ تو گویا قرآن سننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ریڈیو کے ذریعہ یا اور بھی ایسے جو آلات ہیں، جو ذرائع ہیں، ان سے قرآن سنی جائے، اچھی باتیں سنی جائیں، لیکن اس میں جو بری باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو گانا اور فساد کی باتیں، ان کا سننا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا کام کر رہا ہے، کام کرتے ہوئے اگر ریکارڈ چالو کر دیا اور قرآن سن رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو اپنا کام کرتے ہوئے قرآن سننا جائز ہے۔ اس میں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ قرآن کو چالو کر کے کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا، جیسے مطالعہ کرنا یا مذاکرہ کرنا، اور اسی جگہ پر قرآن کا ریکارڈر چل رہا ہو۔ شیخ ابو محمد ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ قرآن کو چالو کر کے اگر اس سے کوئی افضل چیز نہ ہو تو اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مشغول ہونا، یہ جو ہے شریعت کے ساتھ بے ادبی ہے، اور اگر کوئی مصلحت آ جائے تو کوئی فائدہ ضروری، تو ایسی صورت میں بات کر لینے میں یا اس میں مشغول ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت اہم چیز نہ ہو تو پھر قرآن کو چالو کر کے جو ہے اس سے مشغول ہو جانا، یہ چیز درست نہیں ہے، بے ادبی کی بات ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہوا کہ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کو سنتے وقت وضو کرنا ضروری ہے یا مطلب
پاکی حاصل کرنا ضروری ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی، غیر طہارت کی حالت میں بھی قرآن کریم کو سنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر پاکی کے بھی قرآن مجید کو سننا جائز ہے، چاہے انسان بے وضو ہو یا جنوبی ہو یا کوئی عورت حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔ تو اس سے روکنے کی ہمیں کوئی دلیل معلوم نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس دلیلیں وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا دو، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب مشرک کے لیے اللہ کا کلام سننا جائز ہے تو بدرجہ اولا مسلم موحد کے لیے چاہے وہ جس حال پر بھی ہو قرآن کا سننا جائز ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود پر سر رکھ دیا کرتے تھے، یہ ٹیک لگا دیا کرتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ دلیل ملتی ہے، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں جنوبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستحب ہے، اس لیے اس سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پوچھا گیا ایک سوال کہ جو مسابقے میں عورتیں جو ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں جو سال بسال اسلامی ممالک میں قائم کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ اگر صرف عورتیں تنہا ہوں اور مرد الگ ہوں، عورتیں الگ ہوں، ان میں اختلاط نہ پایا جاتا ہو مسابقے کی جگہ پر، اور سب الگ الگ ہوں اور پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ ہوں، مردوں سے دور ہوں، تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے سننے والے کے لیے یہ جو سننا ہے وہ فائدے کی غرض سے ہو اور اللہ کے کلام میں تدبر کرنے کی غرض سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لذت ان کی آواز سے لذت حاصل کرنے کے لیے اگر یہ سنا جاتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے یہ مجموعہ فتاوی مقالات متنوعہ میں یا اسی طریقے سے لجنہ دائمہ کے فتویٰ میں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر کتاب عزیز کی کوئی متشابہ آیت سننے میں آتی ہے تو اس وقت ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے یا جس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کوئی آیت کو پڑھ کے اس کا معنی پڑھ کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ کرنا چاہیے جیسا کہ علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ سب بالکل صحیح باتیں ہیں اور اللہ کا کلام ہے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر جو ہے جو علماء ہیں اہل بصیرت ہیں ان سے سوال کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، یعنی علماء سے پوچھ لو اگر تمہیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے، کوئی شبہ ہو رہا ہے، تو شبہ کا اظہار کر لو جو ہے جس کے پاس کے اظہار کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور جو متشابہ باتیں ہیں ان کی پیروی کرنے سے اس کو بچنا چاہیے، یعنی باتیں سمجھ میں نہ آئے یا کوئی غلط مطلب سمجھ رہا ہو تو اسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس سے گریز کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا تھا کہ اذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فاولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی متشابہ کے پیچھے پڑا ہے اور محکم کو چھوڑ دیتا ہے تو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نامزد کر دیا ہے، تو اب تم ان سے بچتے رہو۔ اس کو بھی جو ہے اس کی تقریر بخاری نے کی ہے۔ تو یہ کچھ فتاوے تھے جو قرآن مجید کی سماج سے متعلق تھے، بلکہ قرآن مجید کا اہتمام ایک مسلمان کی زندگی میں ہر دم ہونا چاہیے اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں اس کو معلوم کرتے رہنا چاہیے، اس کا جو ادب ہے اس کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانا چاہیے۔ آئندہ کی مجلسوں میں انشاءاللہ کچھ نمونے قرآن یعنی سلف کے پیش کیے جائیں گے کہ قرآن سنتے وقت ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا احترام کرنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اس کے نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔